اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف، وہ کام جو دوسرے میت کی طرف سے کرتے ہیں لیکن چونکہ صریح دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ قربانی کرنے کے تعلق سے اگر میت کی طرف سے ہو تو اس میں 3 باتیں انسان اپنے ذہنوں میں رکھے۔ سب سے پہلی بات، اگر میت اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ میری جانب سے قربانی کرو، تو اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کسی بھی علماء کا اختلاف نہیں۔ اگر میت خود وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے قربانی کرنا، تو اس کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے اور قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ ہر سال میرے جانب سے قربانی کی جائے، اور اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو ہر سال اس کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے مال نہیں چھوڑا اور اس نے وصیت کی کہ ہر سال میرے طرف سے قربانی کی جائے، اور انسان کے پاس طاقت نہیں، اتنا مال نہیں، تو کم از کم صرف 1 سال وہ میت کی طرف سے قربانی کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یہ پہلی بات قربانی کے تعلق سے۔ اگر قربانی کے تعلق سے میت خود وصیت کر کے جائے تو اس کے طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ دوسری بات کہ انسان اپنی قربانی میں اپنے میت کو بھی شریک کر لے تو ایسا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈوں کو ذبح کرتے تھے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے، اور ایک امت کے جانب سے۔ اور امت میں جو ہے جو امت میں سے وہ افراد جو اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی شامل ہیں، اور جو اس دنیا میں زندہ ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اپنے قربانی میں میت کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن نام نہ لیا جائے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کا نام نہیں لیا، تو نام لینے سے بچنا چاہیے۔ تو قربانی میں شریک کرنا، یعنی قربانی میں اپنے اور اپنے میت کی طرف سے قربانی کرنا، مل کر قربانی کرنا، یہ جائز ہے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ خاص طور پر ایک جانور خریدنا میت کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ الگ طور پر ایک جانور کو خریدا ہو اور میت کی طرف سے قربان کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ نے کبھی میت کے لیے خاص طور پر کسی جانور کو خرید کر قربان کیا۔ لیکن بعض حضرات، بعض علماء کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز۔ ان کا کہنا ہے کہ جب عام صدقہ کر سکتے ہیں تو قربانی کرنا بھی صدقہ ہی تو ہے، تو عام صدقہ کیا جا سکتا ہے تو قربانی کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر خاص طور پر جانور میت کی طرف سے قربان کیا جائے تو پورا کا پورا گوشت صدقہ کیا جائے، خود نہ کھایا جائے۔ یہ ان علماء کی شرط ہے۔ تو میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس میں 3 باتیں ہیں۔ اگر وصیت کر کے جائے میت تو اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر خود اپنی قربانی میں میت کو شریک کیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن خاص طور پر جانور خرید کر میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اور اس میں ہے قرآن خوانی کرنا۔ قرآن خوانی کرنے سے کیا میت کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اجتماعی مجلس بنا کر بیٹھنا اور قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے کی کوشش کرنا، اس میں پورے علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مجلس بٹھا کر تم 4 پارے پڑھ لو، تم 10 پارے پڑھ لو، تم 1 پارے پڑھ لو، تم 1 آدھا پارہ پڑھ لو، اس طرح مجلس بٹھا کر
قربانی یا اس طرح مجلس بٹھا کر قرآن خوانی کر کے ثواب پہنچانے کی جو نیت ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اس طرح ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر انفرادی طور پر اکیلا بیٹھا ہے، کچھ پارے پڑھ لیے اور ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی کتنی بیویوں کا انتقال ہوا، کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کتنے صحابیات کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن آپ نے نہ انفرادی طور پر کبھی قرآن خوانی کی، نہ اجتماعی طور پر کبھی قرآن خوانی کی، تو اس سے بچنا ہی بہتر۔ اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی زندگی کے بعد کبھی ایسا معمول کیا ہو کہ مجلس بٹھائی ہو یا اکیلے میں کچھ قرآن پڑھا ہو اور اس کا ثواب پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ لیکن جو بعض حضرات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انفرادی طور پر قرآن پڑھ کر کسی کو بخش سکتے ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ دوسروں کی طرف سے جب انسان حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآنی آیت جو دعائیں ہیں، قرآنی جو دعائیں ہیں، جب وہ پڑھ کر ہم اپنے میت کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں تو قرآن پڑھ کر کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ تو ان کو یہی جواب دیا جا سکتا ہے، جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اور جس بات کی اجازت دی ہے ہم اس بات کے پابند ہیں، ہم اس سے آگے اپنے عقلوں کو نہیں دوڑا سکتے۔ جب صحابہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن خوانی نہیں کی تو ہمیں بھی اس سے بچنا ہی چاہیے۔ جو چیز دلیل سے موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور جو 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو دلائل سے موجود ہے، اس پر عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، کیوں مدارس سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے قرآن خوانی کرنے کے لیے؟ وہ بچے تو یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کبھی ایسا موقع مل جائے، کچھ اچھا کھانے مل جائے، ورنہ ان بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے، دن رات دال چاول پہ گزارا کرتے ہیں، اور دال بھی پتلی سی پتلی دال ہوتی ہے، اس پر وہ گزارا کرتے ہیں، بڑی مشقتوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان طلباء کے اور علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کا تھوڑا سا ترجمہ جاننے لگ جائے یا کچھ احادیث ہم جاننے لگ جائیں تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم علماء پر انگلیاں اٹھائیں۔ علماء کی قدر کیجیے۔ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں حالانکہ میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ کس کی بات ہے یہ؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ اور کیا کس غرض سے محبت کرتا ہوں؟ تاکہ میں ان کے درجے تک پہنچ جاؤں، تاکہ قیامت کے دن میرا حساب ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم کا یہ قول ہے۔ تو ہم 2-3 احادیث جان لیں، قرآن کا تھوڑا سا ترجمہ جان لیں، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے شروع کر دیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ اور واللہ ہم سب سے یہ سوال ہوگا، ہمارے معاشرے سے یہ سوال ہوگا کہ شادی بیاہ میں ہم لوگ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرتے ہیں اور دینی تعلیم میں ہم تھوڑا سا بھی خرچہ نہیں کرتے۔ الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو دینی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اور دینی تعلیم کو ہماری اتنی حیثیت ہم نے دی ہے کہ بچہ مکتب میں جا کر کیا پڑھ رہا ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے، کچھ نہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اسکول کا معاملہ ہے تو اسے پابندی سے ٹیوشن بھیجا جاتا ہے، اسے پابندی سے پوری تعلیمات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن مکتب کی تعلیم کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ کیا ہمارے سامنے قرآن کی یہی حیثیت ہے، اسلام کی یہی حیثیت ہے؟ اور اگر کبھی استاد نے، کبھی مولانا نے یا مکتب کے استاد نے کچھ فیس کی یعنی بڑھانے کے لیے کہا تو جھگڑے پہ اتر جاتے ہیں، کس طرح تم زیادہ فیس لے سکتے ہیں؟ کیا یہی ہمارے نزدیک اسلام کی حیثیت ہے؟ شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے ہم پیسے نہیں خرچ کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اسی طرح ہم سب سے یہ سوال بھی ہوگا کہ شادی بیاہ میں جو ہم سود کا لین دین کرتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا۔ کیسے سود کا لین دین؟ جب بھی کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو 500 کا پاکٹ لے کے جاتے ہیں اور اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج میں نے اس کے شادی میں 500 کا خرچہ کیا، کل ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو یہ 600 لے کے آئے گا یا 1000 لے کے آئے گا۔ کس امید کے ساتھ ہم جاتے ہیں؟ یہ سود ہے، سود۔ اور باقاعدہ شادی میں جو پاکٹ ملے جاتے ہیں اسے لکھا جاتا ہے کہ اس نے مجھے 500 دیا، میں اسے 600 دوں گا، اس نے مجھے 1000 دیا، میں اسے 2000 دوں گا۔ یہ سود ہے، سراسر سود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیے لو اور ہدیے دو، لیکن اس امید کے ساتھ ہم ہدیہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے ڈبل ملے گا۔ ہمیں تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے، تو ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں، یہ بھی تو شرک میں داخل ہے۔ تو یہ سود کا لین دین، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس شادی بیاہ میں جو سود کا لین دین ہے، اس سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سراسر سود ہے، چاہے آپ اسے مانیں یا اس کا دوسرا نام دیں، اسے پاکٹ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن وہ سود میں شامل ہے، اگر اس امید کے ساتھ پاکٹ دیا جائے کہ ہمیں اس کا ڈبل ملے۔ تو قرآن خوانی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے، نہ اجتماعی طور پر نہ انفرادی طور پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی سچ باتیں اور حق باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔